نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کے دوران پیش آنے والے وہ تمام تر واقعات جو کہ بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ یہ پروگرام جو کہ کتاب الرحیق المختوم سے اخذ کیا گیا ہے اور زیادہ تر واقعات جو اس پروگرام میں آپ سنیں گے وہ تمام تر کتاب الرحیق المختوم سے ہی لیے گئے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم کریں گے آج کی اس پہلی قسط سے، اور جو پہلی قسط ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے متعلق ہے۔ یعنی بحیثیت مسلمان ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کا خاندان کون تھا اور کس طریقے سے یہ بنو قریش وجود میں آیا، اور پھر کس طریقے سے آگے چل کے بنو ہاشم کا ہم نے ذکر دیکھا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ جن کا نام ہاشم بن عبد مناف تھا، انہی کی وجہ سے بنو ہاشم کا یہ قبیلہ متعارف ہوا اہل عرب میں، اور ہاشم عبد مناف کے بیٹے تھے۔ عبد مناف کس کے بیٹے تھے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے والد کا نام قصی تھا اور قصی ابن کلاب کے بیٹے تھے۔ قصی بن کلاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق قریش سے تھا، اور یہیں سے اہل قریش کا مکے کے اندر حکمرانی کو قائم کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کلاب جن کا تعلق اہل قریش سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کلاب کا شمار ہوتا ہے۔ کلاب کے بیٹے کا نام قصی ہے، اور جب قصی چھوٹے تھے، اپنی والدہ کی گود میں تھے، تو اس وقت کلاب انتقال کر گئے۔ قصی کی والدہ نے ایک نومولود بچے کو لے کر یہ سوچا کہ آگے زندگی گزارنے کے لیے، اور اہل عرب کی یہ روایات بھی رہیں کہ جب شوہر انتقال کر جاتا تھا تو بیوائیں دوسری شادی کر لیا کرتی تھیں۔ قصی کی والدہ نے دوسری شادی کی، جس شخص سے یہ شادی ہوئی اس کا تعلق اہل شام سے تھا، اور وہ قصی کی والدہ کو اپنے ساتھ شام لے گیا۔ یوں قصی بھی شام چلے گئے۔ قصی کا بچپن شام میں ہی گزرا، اور جب وہ جوان ہوئے تو ان کی والدہ نے بتایا کہ ان کے والد کا نام کلاب تھا اور ان کا تعلق اہل قریش سے ہے، اور مکہ کے اطراف میں اہل قریش کے مختلف قبائل مختلف شاخوں میں بٹے ہوئے تھے۔ لہٰذا قصی کو یہ جستجو ہوئی کہ وہ اپنے والد کے اس مقام پہ جائے، یعنی مکہ جائے، اور مکہ اہل عرب میں اس لیے بھی مشہور و معروف تھا کہ وہاں پر موجود کعبۃ اللہ حاجی تمام تر عرب سے اور تمام تر دنیا کے اطراف سے کعبہ کی زیارت کرنے آتے تھے، حج کی نیت سے آتے تھے، اور اللہ رب العزت کی وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ تو یہ ایک مقام مقدسہ تھا۔ قصی نے یہ طے کر لیا جوان ہونے کے بعد کہ وہ مکہ جائے گا، اور جب وہ مکہ پہنچا تو اس وقت مکہ پر بنو خزاعہ کی حکومت تھی۔ یعنی بنو خزاعہ نے مکے پہ کم از کم 300 برس حکومت کی۔ اس وقت بنو خزاعہ کے جو والی مکے کے اوپر تعینات تھے ان کا نام تھا حلیل بن حبشیہ بن خزاعی۔ حلیل بن حبشیہ بن خزاعی کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تاریخ میں ہمیں حبی ملتا ہے، اور قصی جب مکہ پہنچے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ حبی سے نکاح کریں گے تاکہ والی مکہ کے وہ قریب بھی آ جائیں۔ قصی نے اپنے نکاح کا پیغام حلیل بن حبشیہ بن خزاعی کی بیٹی کے نام بھیجا، اور حلیل بن حبشیہ بن خزاعی کے جانب سے اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا گیا۔ یوں قصی کا نکاح حلیل بن حبشیہ یعنی والی مکہ کی بیٹی سے ہو گیا، اور آپ والی مکہ کے داماد بن گئے۔ والی مکہ چونکہ بزرگ تھا اور اس کا وقت قریب آیا جب انتقال ہونے لگا، تو اس نے اپنے بنو خزاعی کے کچھ لوگوں کو بلایا، اور اس میں تاریخ میں ہمیں ایک نام ملتا ہے، اور وہ نام ہے ابو غبسان۔ ابو غبسان کو اس نے وکیل بنایا، اس کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا، اور اس نے یہ کہا کہ میرے بعد کعبے کے تمام تر معاملات، کعبے کے لیے جو حاجی آتے ہیں اور جو حکمرانی ہے مکہ کی، وہ یہ چاہتا تھا کہ بنو خزاعہ میں ہی رہے، لہٰذا اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی کے نام ہو یہ ساری چیزیں۔ ابو غبسان کو اس نے وصیت لکھوائی، اور تاریخ میں یہ بات ہے کہ جب حلیل بن حبشیہ بن خزاعی کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ
تنازع کھڑا ہوا اور جب وہ وصیت سامنے آئی کہ جی بنو خزاع میں ہی والی مکہ کی حکمرانی اور اس کا تاج رہے گا اور اس کے بعد یعنی حلیل کے بعد ان کی بیٹی یہ تمام تر معاملات سنبھالیں گی، اس بات سے قصی کو بھی اختلاف تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قصی اتنا دیندار شخص تھا کہ حلیل بن حبشیہ نے خود اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا تھا کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ تمام تر معاملات بالخصوص کعبۃ اللہ کے معاملات، کعبہ کی ذمہ داری اور کعبے کی کنجیاں قصی کے پاس رہیں گی۔ لیکن بنو خزاع کے کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے اور ابو غبسان نامی شخص جو سامنے آیا اس نے یہ بات سامنے رکھی کہ قصی کا تعلق بنو خزاع سے نہیں ہے، لہٰذا بنو خزاع کے پاس جو ہے اس کی حکمرانی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملات بنو قریش میں چلے جائیں۔ قصی نے یہ طے کیا کہ اگر بنو خزاع کی یہ سیاست اور یہ سوچ ہے تو اس نے اہل قریش کے تمام تر قبائل اور جو شاخیں تھیں ان سب کے سرداروں کو اکٹھا کیا۔ اس میں کچھ لوگ بنو خزاع کے بھی شامل ہوئے کیونکہ قصی حلیل بن حبشیہ کا داماد بھی تھا، لہٰذا اس کی کچھ رغبتیں اور کچھ اس کی قرابت داریاں بڑھ گئیں بنو خزاع کے لوگوں سے بھی۔ اس نے یہ طے کیا کہ مکہ کی تمام تر ذمہ داری بنو قریش کو ملنی چاہیے کیونکہ بنو قریش ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں اور انہی کا حق بنتا ہے۔ لہٰذا یہ طے ہو گیا کہ اگر بنو قریش کے پاس یعنی قصی کے پاس مکہ کی اور کعبے کی ذمہ داریاں نہیں آتی تو معرکہ یعنی جنگ کی صورت بھی اختیار ہوگی۔ بنو خزاع کی جانب سے بھی یہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے پھر جنگ کر لیجئے، اور پھر ایک انتہائی خوفناک جنگ کے مناظر تاریخ نے دیکھے جس میں بنو خزاع کے بھی اور بنو قریش کے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے۔ لیکن اس جنگ کا اختتام اس بنیاد پہ ہوا کہ جب دونوں اطراف کے کافی لوگ قتل ہو گئے اور اہل قریش نے یہ ٹھان لیا کہ چاہے کتنے بھی قتل ہوں لیکن اہل قریش نہیں رکیں گے، تو بنو خزاع کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ بنو خزاع کے تمام ہی قبائل ختم ہو جائیں اس جنگ میں۔ لہٰذا بنو خزاع کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ معاملات کو افہام و تفہیم سے بیٹھ کے حل کر لیا جائے، اور اس تمام تر معاملے میں جس ثالث کی ضرورت پڑی اس کی قربتیں قصی کی جانب تھیں، لہٰذا قصی نے یمر بن عوف کو اس میں ثالث بنایا۔ یمر بن عوف کو تاریخ میں شداخ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یمر بن عوف نے ثالث بن کے جب جنگ بندی کا فیصلہ کیا تو اس نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جو قتل اہل قریش کی جانب سے بنو خزاع کے ہوئے وہ تمام تر میں پاؤں تلے روندتا ہوں، یعنی اس کی کوئی دیت نہیں ہوگی، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، لیکن جو قتل بنو خزاع کے لوگوں نے بنو قریش کے کیے ہیں اس کی دیت بھی ہوگی، اس کے بدلے رقم بھی دی جائے گی، مال و دولت بھی دیا جائے گا، اور جنگ کا اختتام اس بنیاد پہ ہوگا کہ بنو خزاع کے لوگوں کو مکے کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، یعنی یہ فیصلہ مکمل طور پہ بنو قریش کے حق میں ہوا۔ تو شداخ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شداخ کے معنی پاؤں تلے روندنے کے ہیں، اور یمر بن عوف تاریخ میں شداخ کے نام سے مشہور ہے۔ اس طرح قصی بن کلاب کی سربراہی مکے پر قائم ہو گئی اور قصی اب مکمل طور پہ کعبۃ اللہ کا متولی بھی بن گیا اور تمام تر اختیارات کعبے کی کنجیاں اس کے نام ہو گئیں۔ اب قصی نے یہ کرنا تھا کہ اس نے اپنی سیاسی حکمت عملی سے مکے کے تحفظ کے لیے اور اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے بھی اہل قریش کو اکٹھا کرنا تھا۔ تو مکے کے اطراف اور اہل عرب میں جہاں جہاں قریش کے قبائل موجود تھے، اور اس میں ایک قبیلہ بنو کنانہ کا بھی شامل تھا کیونکہ قریش کی جو ہمارے سامنے تاریخ ہے وہ بنو کنانہ کے قبیلے کے بعد آتی ہے، اس نے ان تمام تر قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا، انہیں اپنے قریب کر لیا اور شہر مکہ کے اطراف میں ہی انہیں ٹھکانے دے دیے، ساتھ ہی انہیں مکہ یعنی کعبے کے اندر بھی آنے کی اجازت دی گئی۔ قصی نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان لوگوں کو مزید قریب کرنے کے لیے وہ حرم کے پاس ایک ایسا نظام بنا لے کہ یہ سارے سردار اس کے مزید قریب ہو جائیں، لہٰذا اس نے دار الندوہ کی بنیاد رکھی۔ دار الندوہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمیں اسلامی تاریخ میں ایک پارلیمنٹ، ایک کابینہ کا مکمل ڈھانچہ ملتا ہے جس میں قصی نے حرم کے شمال کی جگہ پر ہی ایک پورا دار الندوہ بنایا جہاں پہ تمام تر قریش کے دیگر قبائل کے سردار جمع ہوتے تھے، جس طرح آج کی تاریخ میں ایک کیبنٹ ہوتی ہے اور اس کیبنٹ میں منسٹرز بیٹھا کرتے ہیں، اور یہ تمام تر لوگ بیٹھ کے اس وقت مکہ کے معاملات، اہل عرب کے معاملات اور بالخصوص کعبۃ اللہ اور حاجیوں کے معاملات طے کرتے تھے۔ قصی نے 5 اہم کام کیے۔ دار الندوہ میں بیٹھ کے اس نے تمام قبائل کے سرداروں کی موجودگی میں یہ طے کیا کہ حرم کی یعنی مکے کی صدارت کس کے پاس ہوگی، جو قصی نے اپنے نام کی، یعنی مکے کا بادشاہ کہہ لیجئے، حکمران کہہ لیجئے، صدر کہہ لیجئے، وہ قصی بن گیا۔
اور اس نے پھر دوسرا کام کیا جو عرب زبان میں لوا کہلاتا ہے۔ لوا کے معنی ہوتے ہیں جنگ کا پرچم، یعنی کوئی بھی قبیلہ اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پہ بھی اور کسی بھی تنازع کی بنیاد پہ خود سے جنگ کا فیصلہ نہیں کرے گا، حاکم وقت اس کی اجازت دے گا اور وہ خود طے کرے گا حاکم وقت کہ جنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جب حاکم وقت کو یعنی قصی کو یہ لگے گا کہ جنگ ہونی چاہیے تو پھر تمام قبائل کو اس جنگ میں ساتھ دینا ہوگا۔ اس طرح اہل قریش پورے عرب میں مضبوط ہو گئے۔ تیسرا کام اس نے کیا حجابت کا۔ حجابت کے معنی ہے خانہ کعبہ کا دروازہ، یعنی خانہ کعبہ کی تمام تر کنجیاں اور وہاں پر موجود اندر بت اور وہ تبرکات جسے تمام تر یہودی قبائل بھی اور تمام تر عرب کے دیگر قبائل بھی بہت مقدس سمجھتے تھے۔ اس کی زیارت کے لیے وہ اس وقت کعبے کی طرف آتے تھے، حاجی بن کے آتے تھے۔ اس کی کنجیاں قصی نے اپنے پاس رکھ لی، یعنی تمام تر اتھارٹی کعبے کی قصی کے پاس تھی۔ چوتھا کام اس نے کیا سقایا کا۔ سقایا کے معنی ہوتے ہیں حاجیوں کو پانی پلانا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا، یہاں پہ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب مختلف قبائل کو یہ موقع ملتا گیا اور جنگوں کی صورت ہوئی تو اس میں ایک وقت یہ بھی آیا کہ آب زمزم کا چشمہ اس کو بند کر دیا گیا، چھپا دیا گیا۔ تو اس وقت تک یعنی قصی کے دور تک یہ چھپا ہوا تھا اور کئی 100 سال تک آب زمزم کا یہ چشمہ چھپا رہا۔ تو اس وقت پانی کی وہاں پر قلت بھی تھی اور اہل عرب جب حاجی وہاں پر آتے تھے تو گرمی اور قحط کی صورت بھی ہوتی تھی، لہٰذا حاجیوں کے لیے خاص طور پہ یہ خاطر کی جاتی تھی جسے سقایا کہا جاتا تھا، یعنی پانی کے کوزے بنائے جاتے تھے اور اس میں کھجوریں اور کشمشیں ڈال دیا جاتی تھیں تاکہ وہ پانی میٹھا ہو جائے، اور یہ ایک طریقے سے حاجیوں سے محبت کا اظہار بھی تھا۔ پانچواں کام اس نے کیا رفادہ کا۔ رفادہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جو بھی حاجی آئیں گے انہیں کھانا کھلایا جائے گا، ان کی میزبانی ہوگی، کیونکہ اہل عرب کے بہت سے قبائل ایسے تھے جو بہت مسکین تھے، غریب تھے، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا، لیکن جب وہ اللہ کی عبادت کے لیے کعبہ آتے تھے تو ان کی خاطر تواضع کی جاتی تھی۔ یہ پانچوں کام قصی نے طے کیے اور اس کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ اس نے بنا دیا، جیسے محکمے اور منسٹریز آج کے دور میں بنائی جاتی ہیں۔ قصی کے 3 بیٹے ہوئے، تاریخ میں ان کے نام عبدالدار، عبد مناف اور اسد بن عبدالعزی کے نام سے ملتے ہیں۔ اسد بن عبدالعزی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مزید اس کی آگے کوئی اولاد نہیں ہوئی، یعنی بیٹیاں ہوئی، کوئی بیٹا نہیں ہوا، لہٰذا اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن عبدالدار اور عبد مناف کے مزید آگے بیٹے ہوئے۔ قصی نے اپنے دور میں یہ دیکھا کہ اہل عرب اور بالخصوص اہل قریش عبد مناف کو عبدالدار سے زیادہ چاہنے لگے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف عبادت اور تقوی کے لحاظ سے عبدالدار سے زیادہ متقی تھے اور سب سے زیادہ پسندیدہ بھی تھے، لہٰذا اسی بنیاد پہ اہل عرب نے عبد مناف کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر قصی کا انتقال ہوگا تو پھر قصی کے بیٹے عبد مناف کے پاس یہ تمام تر حکمرانی جانی چاہیے۔ جب قصی کو اس بات کا علم ہوا اور اس کے بڑے بیٹے عبدالدار نے یہ شکوہ بھی کیا کہ میں اس حق حکمرانی کے لیے زیادہ خود کو اہل سمجھتا ہوں اور میں بڑا بیٹا بھی، تو اس نے اپنے والد سے یعنی قصی سے عبدالدار نے یہ آرزو کی، یہ درخواست کی کہ مجھے جو ہے حق حکمرانی ملنی چاہیے۔ قصی نے سوچا کہ میرے مرنے کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ عبد مناف سب کی آنکھوں کا تارا بن چکے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو ہی اپنی زندگی میں حاکم وقت قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا یہ گدی سنبھالے گا، اور تمام تر وہ 5 محکمے جو قصی نے تیار کیے اور دارالندوہ، یہ سب کی سربراہی عبدالدار کے پاس چلی جائے گی۔ عبد مناف اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے اس بات پر کوئی شکوہ نہیں کیا اور اپنے والد کے اس حکم کی تعمیل میں انہوں نے اتفاق کیا اور سر تسلیم خم کیا۔ عبد مناف کے بھی مزید آگے چل کے 4 بیٹے ہوئے جن کے نام تاریخ میں عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم کے نام سے انہیں ہم جانتے ہیں۔ جب عبد مناف اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے یہ 4 بیٹے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے دادا قصی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ انصاف کے مطابق نہیں تھا، لہٰذا عبد مناف اب ایک مکمل قبیلہ بن چکا ہے اور مزید اس کی آگے شاخیں بڑھ رہی ہیں، تو حق حکمرانی کا کچھ حصہ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ اور یہ 4 بیٹے جو کہ عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم تھے، انہوں نے یہ متفقہ طور پہ طے کر لیا کہ عبدالدار سے یعنی اس عبدالدار قبیلے سے اب یہ معاملات ہمیں شفٹ ہو جانے چاہیے، یعنی عبد مناف کو، یا پھر اس کا کوئی درمیانی راستہ نکلنا چاہیے۔ اہل قریش میں یہ بات پھیل گئی اور اہل قریش میں یہ بات اس طریقے سے پھیل گئی کہ یہ جنگ کی ایک صورت بننے لگی اور قوی امکان تھا کہ جنگ ہو جائے، لیکن اہل قریش یہ جانتے تھے کہ آپس میں قبائل نے نہیں لڑنا، کیونکہ اگر بنو قریش آپس میں لڑیں گے تو پھر جس طرح دیگر قبائل
مکے پہ اپنی حکمرانی اور تسلط قائم کرتے رہے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ قریش مضبوط نہیں رہے، کمزور پڑ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ باہر کا کوئی قبیلہ مزید آ کے جنگ کر دے اور پھر دوبارہ سے مکہ کی حکمرانی بنو قریش سے نکل جائے۔ لہٰذا جنگ کا خطرہ ٹالنے کے لیے دارالندوہ میں ہی فیصلہ ہوا اور قریش کے تمام تر قبائل بیٹھے اور ان کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 5 محکمے جو قصی نے بنائے تھے اس میں سے 2 محکمے یعنی سقائیہ اور رفادہ کا محکمہ عبد مناف رکھ لیں، اور باقی 3 محکمے جس میں جنگ کے حوالے سے احکامات تھے، صدارت تھی مکے کی، اور سب سے اہم چیز یہ تھی اس میں کہ حجابت یعنی خانہ کعبہ کی چابیاں وہ عبدالدار کے پاس رہیں۔ لہٰذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شروع میں 2 محکموں کا طے ہوا کہ سقائیہ اور رفادہ عبد مناف کے پاس جائے گا، اور اس کے بعد آگے چل کے یہ طے ہوا کہ حجابت بھی جو ہے یعنی کعبے کی چابیاں بھی جو ہیں وہ عبد مناف کے پاس جائیں گی۔ یعنی اب جو ڈیفنس سسٹم تھا مکے کا، یعنی جو دفاعی نظام تھا، جو فوج تھی، جو جنگ تھا، جو جنگ کا علم تھا، وہ عبدالدار کے چلا گیا بچوں میں، اور عبد مناف کے بچوں میں ان 4 بیٹوں میں جو چیز آئی، جو حصہ آیا، وہ کعبۃ اللہ کی یہ کہہ لیجئے کہ خدمت آئی، حاجیوں کی خدمت آئی، اور کعبۃ اللہ کے اندر جتنے اس وقت بت موجود تھے یا جو بھی وہاں کے تبرکات تھیں، اس وقت وہاں کی تمام تر خدمت گزاری کا حصہ عبد مناف کے حصے میں آیا۔ عبد مناف کے پاس جب کعبۃ اللہ کی چابیاں آ گئیں تو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ عبد مناف کے 4 بیٹوں میں سے کون کعبے کا متولی بنے گا، کعبے کی ذمہ داریاں سنبھالے گا، اور چابیاں کس کے پاس ہوں گی، حاجیوں کی خدمت کا تمام تر بیڑا کس کے سر ہوگا۔ 4 بیٹوں کے نام قرآن کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی گئی، اور جس بیٹے کا نام نکلا وہ نام تھا ہاشم کا۔ اس طریقے سے یہاں سے بنو ہاشم کا سلسلہ شروع ہونے لگتا ہے۔ اس پورے پروگرام کے اندر جو کہ الرحیق المختوم کا یہ پہلا ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں ہم نے بنو قریش کے حوالے سے آپ کو بتایا، اور اب معاملات بنو قریش سے آگے بڑھتے ہوئے بنو ہاشم تک کیسے منتقل ہو رہے ہیں یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اس تمام تر بیان کے دوران اگر کوئی جانے انجانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ رب العزت کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔